تو خواتین و حضرات آداب. تو حاضرین، آج ہم بات کریں گے دلی کی زبانوں کی. دلی میں بہت ساری بولیاں بولی جاتی تھیں اور بولی جاتی ہیں، جس میں سے دو زبانیں خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گی. اس میں سے پہلی زبان ہے دلی کی کرخنداری زبان اور دوسری ہے دلی کی بیگماتی زبان. تو آج ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں دلی کی کرخنداری زبان. ملاحظہ فرمائیں. تو آج صبح میں چھت پر کھڑا کبوتر اڑا رہا تھا کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے نیچو جھانک کر دیکھا تو کرخندار کا ملازم کھڑا ہوا تھا. مجھے دیکھ کر بولا کہ وہی کرخندار کیا لمڈا ہوا ہے، ونو نے تمہیں بلایا ہے. میں نے کیا ابے پہلے یہ بتا کہ کرخندار کیا لمڈا ہوا ہے یا ون کی بیوی کیا. وہ بولا خلیفہ تم تو کھلی بازی کرتے ہو، میں جا رہی ہوں، جلدی سے آنا. میں نے کیا تو بڑی گھبری میں جا کر کہہ دیجو میں نہیں آؤں گا. وہ بولا کیوں؟ میں نے کیا کہ کرخندار نے کیا مجھے بھانڈ سمجھا ہے کہ عین بروقت پر بلاوا بھیج دیا. ونے چاہیے تھا کہ 1-2 دن پہلے بلاوا بھیجتے. وہ بولا مگر خلیفہ جی لمڈا تو آج ہی ہوا ہے، وہ بھی اچانچک، یوں کہ کرخندار کے حساب سے پورا 1 مہینہ باقی تھا. میں نے کیا یہ لمڈا ہوگا بڑا تیز ہے، اس نے تو 9 مہینے کا راستہ 8 مہینے میں طے کر لیا. اچھا جا کر کرخندار سے کہہ دیجو میں کوئی 15 منٹ میں آتا ہوں. خیر وہ چلا گیا اور میں نے جلدی جلدی کبوتروں کو جال میں بند کر کے چلنے کی تیاری کی. ہمارے کرخندار کی 7 لڑکیاں ہیں. ونے بیٹے کا بہت ارمان تھا تو مولا نے وہ بھی پورا کر دیا. جب میں ون کے گھر گیا تو وہاں بڑے جشن اڑ رہے تھے. کرخندار مارے خوشی کے ریشہ ختمی ہوئے چلے جا رہے تھے. اندر ڈومنیاں گا بجا رہی تھیں. گھر مہمانوں سے بھرا تھا. میں جا کر ممتاز کے پاس بیٹھ گیا. اتنے میں اللہ کی امان پیروں کا سایہ کہتے ہوئے بھانڈ بھی آدم کے اور ونو نے اپنی ڈھول کی بجانی شروع کر دی. سب سے پہلے ونو نے یہ غزل کہی: فلک دیتا ہے جن کو عیش ون کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ون کو یہ غزل گاتے سن کر کرخندار کا میٹر تیز ہو گیا اور بیل دینے کی جنگا وہ بہانڈوں کو مارنے کو پل گئے. بولے ابے تمہیں خدا کی مار بدفالے نکالتے ہو، ہمارے یہاں تو خوشی منائی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو جہاں بجتے ہیں نقارے وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اب میں نے کیا کرخندار یہ بیچارے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اب انہیں کیا معلوم اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں. میرے سمجھانے بجھانے سے کرخندار دھیمے ہو کر اندر چلے گئے اور میں اپنی جنگان کر بیٹھ گیا. اتنے میں ون بھانڈوں نے ایک اور چیز شروع کری جس کا پہلا بند یہ تھا: لے مسافر کوچ کا سامان کر، ہے بہار باغ دنیا چند روز. میں نے یہ غزل گاتا دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے دل میں کیا کہ ان کمبختوں نے پھر وہی بدفالی شروع کر دی. دیکھو اب کرخندار کیا کہتے ہیں. اتنے میں کرخندار لالم لال ہوئے اندر سے نکلے اور ون بھانڈوں سے بولے تم فوراً سے پیشتن یہاں سے دفان ہو جاؤ ورنہ اتنی کٹائی کروں گا کہ چھٹی کا کھایا یاد آ جائے گا. ہاں. ون میں سے ایک بھانڈ بولا واہ ننے کے ابا کی خیر، کوئی گھر آئے بھانڈوں کو مارتا ہے. وس کے یہ لفظ سن کر کرخندار کو طیش آ گیا. بولے اچھا لے ٹھہر میں آتا ہوں، اور یہ کہہ کر اندر لکڑی لینے گھس گئے. میں نے ون بھانڈوں سے کیا ابے جلدی بھاگو ورنہ کرخندار تم سب کو دھن کر رکھ دیں گے. اتنے میں کرخندار ایک لکڑی لیے باہر نکلے. بھانڈ ونے دیکھتے ہی سر پر پیر رکھ کر بھاگے. کرخندار گلی کے نکڑ تک ون کے پیچھو گئے، لیکن بھانڈ ننے کے ابا کی خیر کہتے ہوئے کہیں کے کہیں نکل گئے. کوئی 2 منٹ بعد کرخندار بہت ہی ہانپتے ہوئے واپس آئے. میں نے ون سے کیا کہ کرخندار بہت اچھا ہوا کہ آپ نے ونہیں بھگا دیا، ایسے بدفالوں کے گانے سے تو گانا نہ ہونا اچھا ہے. کرخندار بولے تم جانو میاں، 7 بیٹیوں میں تو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ کمبخت بدشگنی کیے جاتے تھے.
میں وس دن کرخندار کیاں تھوڑی دیر بیٹھ کر چلایا، لیکن ون بھانڈوں کا گانا جب تلک میں زندہ رہوں گا مجھے یاد رہے گا۔